آپ نے دیکھا حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ختم نبوت کے پلیٹ فارم کی بھی سرپرستی کی. آپ نے دیکھا حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے رفاع صحابہ کے سٹیج کی بھی سرپرستی کی. آپ نے دیکھا حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے وفاق المدارس اور مدارس دینیہ کی تحفظ کے لیے اس کے محاذ پر بھی داد شجاعت وصول کیے. اور ان سب تنظیمات کی، ان سب جماعتوں کی پاسبان میری مراد جمیع علماء اسلام کے بھی انہوں نے احسن انداز میں سرپرستی فرمائی. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام، واجب الاحترام، اسٹیج پر موجود علماء کرام، مشائخ نظام اور جامعہ سیدنا ابوبکر، میرے ہم مشن ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ کائنات پیدا فرمائی، جنت و جہنم وجود میں آئے ہیں، زمین و آسمان کا قیام ہوا تو ہر ایک چیز کو ایک منتظم انداز میں پیدا فرمایا، ہر ایک چیز کا ایک نظام پیدا فرمایا. جیسے سورج کا مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہونا ایک نظام ہے، جیسے انسان کا غلط حل کے ذریعے کسی غذا کو پیٹ میں اتارنا، کچھ مخصوص وقت کے بعد اس پیٹ کا دوبارہ خالی ہو جانا ایک نظام ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء و رسل کا مبعوث ہونا بھی ایک نظام کے تحت تھا. جیسے رات کا دن کے ساتھ، دن کا رات کے ساتھ تبدیل ہونا بھی ایک نظام ہے، جس طرح خزاں کا بہار کے ساتھ تبدیل ہونا بھی ایک نظام ہے. بالکل اسی طرح ایک انسان کا ماں کے پیٹ میں پیدا ہونا، پھر اس دنیا فانی کمرہ امتحانی میں قدم رکھ کر زندگی گزار کر پھر آخر میں سب کو دکھی چھوڑ کر اپنے خالقی حقیقی سے جا ملنا بھی ایک نظام کے تحت ہے. اور آج کی یہ بارونت محفل بھی ولی کامل شمس العلماء والصلاحاء یادگار اسلام حضرت مولانا پروفیسر مفتی آصف محمود نور اللہ مرقدہ کے دینی خدمات کی ذکر خیر کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. میں یہاں پر صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک، میرے خاندان اور والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے قریبی تعلق رکھنے والے اعزاء و اقارب کے نام جو انشاءاللہ ایک مرہم ہوگی اور اس کے بعد ایک سبق پڑھانا نہیں دہرانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے حاضرین محفل، یہ بات محسوس کی جا سکتی ہے کہ حویلیاں کی فضا غمگین ہے. جس شخص نے اس واقعے کے بارے میں سنا بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے اسلامی سال کا آغاز بھی دکھوں سے ہوتا ہے. میں آج آپ کے غموں کو ایک نیا رخ دینے جا رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک وادی کی سیر کرانے جا رہا ہوں. میں حویلیاں کی نہیں، ابٹباد کی نہیں، صوبہ خیبر پختونخوا کی نہیں، ملک پاکستان، سعودی عرب، کویت کی نہیں، میں آپ کو ایک عجیب ہی نظارہ دکھانے لگا ہوں. اچھا، میرے والد گرامی کی وفات ہوئی
جو بھی آیا اس نے دلاسا دیا، تسلی دی۔ کسی نے کہا آج کے بعد کوئی مسئلہ ہو صرف ایک کال کرنی ہے، ہم حاضر ہیں۔ کسی نے کہا، کسی رشتہ دار نے باہر ملک سے کہا آئی ایم جسٹ اے میسج اوے، میں ایک میسج کے فاصلے پر ہوں، بس ایک میسج کر کے اطلاع دینی ہے، ہم حاضر ہیں۔ کسی نے کہا میرے بھائی آج کے بعد آپ ہمیں دیکھیں گے، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ آپ پوچھیے حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، آپ پوچھیے میرے بھائی سے، آپ پوچھیے میرے خاندان سے، اور تسلیوں کی ایک فہرست تیار کی جا سکتی ہے۔ الغرض جو آیا اس نے تسلی دی۔ لیکن میں آپ کو ایک عجیب ہی نظارہ دکھانا چاہتا ہوں، ایک وادی کی سیر کرانا چاہتا ہوں۔ میری مراد وادی غزہ ہے، کچھ نہیں، جہاں پر ہر وقت ہر کوئی خوف زدہ ہے، نہ جانے کہاں سے بم آ گئے، نہ جانے ابھی کون کس کو مار ڈالے، جہاں پر بیٹوں کے سامنے ماؤں کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، جہاں پر بھائیوں کے سامنے بہنوں کے سامنے بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہمیں تو دلاسے دیے گئے، ہم سے تو پوچھا گیا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور یہی وہ خیال ہے جب میرے ذہن میں آتا ہے تو میں تسلی دیتا ہے، کہتے ہیں عبداللہ چپ، تو تمہارا قوم ان سے زیادہ ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو میرے والد گرامی بھی آپ کو پڑھایا کرتے تھے، خدا را اب تو اسرائیلی مصنوعات کو بائیکاٹ کر دیجئے، اب تو بارگاہ خدا مندی میں اہل غزہ کے لیے دعا کا اہتمام فرما دیجئے۔ جب آپ ان کے لیے میں تسلیم کرتا ہوں بہت بڑا خلا پیدا ہوا، لیکن یہ پیغام میرے اہل خاندان اور والد گرامی کے اعزاء و اقارب کے نام ہے کہ جب آپ ان کے لیے فکر مند ہوں گے تو اس بات کا احساس آپ کو بھی ہوگا کہ ہمارا غم کسی طرح بھی ان کے غم تکلیفوں سے زیادہ نہیں ہے۔ اور دوسرا سبق جو میں پڑھانا نہیں صرف دہرانا چاہتا ہوں، ذرا غور کرنا۔ آپ نے دیکھا حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ختم نبوت کے پلیٹ فارم کی بھی سرپرستی کی۔ آپ نے دیکھا حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے رفاع صحابہ کے سٹیج کی بھی سرپرستی کی۔ آپ نے دیکھا حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے وفاق المدارس اور مدارس دینیہ کی تحفظ کے لیے اس کے محاذ پر بھی داد شجاعت وصول کیے، اور ان سب تنظیمات کی، ان سب جماعتوں کی پاسبان میری مراد جمیع علماء اسلام کے بھی انہوں نے احسن انداز میں سرپرستی فرمائی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام جماعتوں اور ان تمام تحریک کی اس طرح سرپرستی اور اللہ پر بیک وقت کئی مساجد کے تعمیراتی کاموں کی سرپرستی اور ان سب کا انجام اس اچھے انداز میں دینا، اس کی پیچھے ایک وجہ تھی، اللہ اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، اور وہی وجہ آج میرا سبق ہے جو میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ جو مقامی حضرات ہیں اور خصوصاً طلباء کرام، ان کو تو والد گرامی کے وہ جملے یاد ہوں گے کہ جب سالانہ جلسہ قریب آتا اور کہتے تھے حضرات ابھی آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، اللہ والد زندہ ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو، کل جب وہ رخصت ہو جائیں گے قدر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہی آج آپ کے سامنے یہی عرض کرتا ہوں، اور اللہ شاہد ہے، اللہ جب بھی حضرت والد گرامی فرماتے آپ ان کا اشارہ ہمارے حضرت جی کی طرف ہوا کرتا تھا، تو میں بھی آج یہی سبق دینا یہی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اہل اللہ جو ولی اللہ ہیں وہ ابھی بھی زندہ ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں، آج بھی وقت ہے، آج ہی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیجئے، اپنے نفس کے اصلاح کے لیے ان سے تعلق آج ہی بنا لیجئے۔ اور یہی وہ تعلیم تھی جو حضرت والد صاحب نے قریہ قریہ بستی بستی گھوم کر دی تھی۔ اور آخر میں آپ سے ایک ارادہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم حضرت جی کی سرپرستی میں انشاءاللہ مفتی صاحب گئے، ان کا وقت مکمل ہوا، لیکن انشاءاللہ ان کی سرپرستی میں ان کی سرپرستی میں ان کے مشن کو انشاءاللہ تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔